بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنی تعلیم کی طرف اچھی طرح سے توجہ دیتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جون مہینے کی 4 تاریخ 2020 اور میں آپ کا اپنا استاد ضمیر احمد اعوان، ٹیچر گورنمنٹ مڈل اسکول مقدم محلہ درد پورہ، آج کا ایک اہم موضوع جس کا نام ہے گیہوں کا دانہ، 8ویں جماعت کی درس کتاب بہارستان اردو کا لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق جو گیہوں کا دانہ ہے، جو صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے، آپ اپنی درس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ پڑھا تھا یہ سبق، اور اس کے مشقی سوالات جو تھے وہ ہم نے 4 سوالات کیے تھے۔ آج ہم اس کا جو 5واں سوال ہے اور اس کی جو خالی جگہ ہیں وہ دیکھیں گے۔ 5ویں سوال میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ 5واں سوال جو ہے، اس میں کہا گیا ہے گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ گیہوں جو ہے، گندم جو ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گندم، صبح ہم اٹھے تو اسی کی روٹی کھاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور ہم جو ہے اچھا گیہوں جو ہے، بہترین گیہوں جو ہے، جس کی زیادہ فصل ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کا لکھا ہوا ہے اس سوال کا جواب۔ تو تاریخ جو ہے آج 4 جون 2020 ہے، مضمون اردو ہے، موضوع گیہوں کا دانہ کے مشقی سوالات۔ اس کا ایک ہی سوال رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں۔ گیہوں ہماری روزمرہ کی خوراک ہے نا۔ گیہوں جو ہے، گندم جو ہے، یہ ہماری روزمرہ کی خوراک ہے، کیونکہ ہم اس کی روٹی بنا کر کھاتے ہیں، جو ایک طاقتور خوراک ہے، جو ایک طاقتور غذا ہے، جو ایک طاقتور خوراک ہے، یعنی کہ ایک طاقتور ہے۔ اور گیہوں ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور گیہوں ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور یہ جو گیہوں جو ہے، یہ جو گندم جو ہے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی مفید ہے۔ اس کی کاشت عام طور سے کی جاتی ہے، اور اس کے جو گیہوں جو ہے، اس کی عام طور پر کاشت کی جاتی ہے۔ ہم اپنے کھیتوں میں اس کا بیج بوتے ہیں، ہم اس کی روٹی بنا کر کھاتے ہیں، ہے نا۔ میں نے پہلے ہی کہا، ہم اس کی روٹی بناتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اس کی بڑی لذیذ اور میٹھی روٹی ہوتی ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے کھیتوں میں اچھے اور معیاری قسم کے بیج بونے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھیتوں میں ایک تو زرخیز زمین ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھیتوں میں جو ہے اچھا اور معیاری بیج جو ہو وہ بوئیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمانداری، اپنی محنت، اچھے بیجوں، کھاد کے علاوہ جدید سائنسی طریقوں کو بھی بروئے کار لائیں تاکہ ہم اچھا گیہوں اگا سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک تو ہماری کھیت جو ہے، ہماری زمین جو ہے وہ زرخیز ہونی چاہیے، معیاری بیج اس میں بونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محنت جو ہے اچھی طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا کوئی کام بھی جو ہے وہ محنت سے نہیں ہوتا ہے۔ محنت کے بغیر تو وہ پھل نہیں دیتا ہے، تو ہر ایک کام میں محنت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ یعنی کہ ہمارے کھیت زرخیز ہوں، ہماری وہ زمین زرخیز ہونے کے علاوہ، معیاری بیج ہونے کے علاوہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمانداری، اپنی محنت، اچھے بیجوں، کھاد کے علاوہ جدید سائنسی طریقے جو ہیں ان کو بھی بروئے کار لائیں، اس میں اپنے اس کھیت میں، اپنے ان بیجوں میں اچھی طرح کھاد دیں، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو سائنسی طریقے ہیں، سائنٹیفک جو ویز ہیں، جو سائنسی طریقے ہیں، سائنسی آلات جو ہیں، سائنسی طریقے جو ہیں، ان کو بھی بروئے کار لائیں تاکہ ہم اچھا گیہوں، معیاری گیہوں، یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، اب اس کی کچھ خالی جگہیں ہیں، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اس میں کچھ خالی جگہیں دی ہوئی ہیں۔ تو پہلا ہے، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ڈیش کا دانہ ہے۔ جب اس کسان نے دیکھا کہ اس زمین میں، وہ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا پھر کہ وہ انڈا نہیں تھا بلکہ ڈیش کا دانہ۔ ڈیش کا دانہ مطلب ہے گیہوں کا دانہ ہے۔ گیہوں یہ میں نے لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کتاب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہلی خالی جگہ میں گیہوں ہے۔ تو دوسرا، ایسا گیہوں کا ڈیش سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، ایسا گیہوں کا دانہ
दानुन है ना, दाना जो है यानी कितना बड़ा गेहूं का दाना किसी ने नहीं देखा था। फिर तीसरी खाली जगह, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डेरी से न देखना चाहिए, है ना। हमें चाहिए कि, और इससे हमें ये नसीहत भी मिलती है कि हमें जो है अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, बल्कि हमें अपने पड़ोसी का जो माल होता है उसकी दौलत की तरफ डेरी से नहीं देखना चाहिए, नज़रों से। हमें उसकी नज़रों जो हैं, हमें खिरस की नज़र, लालच की नज़र से नहीं देखना चाहिए। उस वक़्त हर इंसान अपनी डेरी पर भरोसा करता था, यानी कि उस वक़्त जिस वक़्त इतना बड़ा गेहूं था, उस वक़्त हर इंसान अपनी डेरी पर भरोसा करता था, कमाई पर। ये खाली जगह मैंने लिखी हुई है चौथी, कमाई पर लास्ट आखिरी और पांचवी खाली जगह, इसीलिए उसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में डेयरी की तरह लगता था। यही वजह है कि उस वक्त के ज़माने का गेहूं जो है बहुत बड़ा होता है, जो किसकी तरह देखने को लगता था, अंडे की तरह। इस खाली जगह में तरह आएगा, जो अंडे की तरह लगता था। फिर पढ़िए और याद कीजिए, अक्लमंद, सेहतमंद, ज़रूरतमंद, दर्दमंद, गैरतमंद, गुनहगार, दीनदार, मालदार, शानदार, हयादार, दयानतदार, ईमानदार। तो ये आज का ये जो सबक है, जो एक सवाल 5वां रह गया था, हम इस सबक का, इस मौजू का, जिसका नाम था गेहूं का दाना, तो हमने ये भी किया कि हमारे लिए गेहूं, तो सबसे पहला सवाल था इसका, एक 5वें सवाल का पहला हिस्सा कि क्यों ज़रूरी है गेहूं, और फिर इसके साथ ये कहा गया था कि अगर गेहूं ज़रूरी है तो हम अपने खेतों में कैसे अच्छा गेहूं उगा सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि गेहूं जो है हमारी रोज़मर्रा की खुराक है ना, जो एक ताकतवर ग़िज़ा है, और गेहूं जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। इसकी काश्त आमतौर से की जाती है, हम इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। हमें अपने खेतों में अच्छे और मेयारी किस्म के बीज बोने चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी चाहिए कि हम अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अच्छे बीजों, खाद के अलावा जदीद साइंसी तरीके जो हैं उनको भी बरोकार लाएँ, ताकि हम अच्छे और मेयारी किस्म के बीज जो हैं, फसल जो है गेहूं की उगा सकें। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा आज का सबक। तो मिलेंगे अगला सबक लेकर फिर एक और वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।